بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت نے اتنا پریشان کیملا ہیرس کو نہیں کیا جتنی مایوسی پاکستانی حکمرانوں میں پھیلا دی ہے، جتنی گھبراہٹ پھیلا دی ہے۔ حکمرانوں نے اپنے تمام انڈے جو تھے وہ کیملا ہیرس کی باسکٹ میں رکھ دیے تھے، اور اب یہ حقیقت تسلیم کرنے سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے سارے ہی انڈے گندے نکلیں۔ اس پریشانی میں اب اقتدار کی غلام گردشوں میں علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کہیں ہٹو بچوں کا شور ہے۔ شریف خاندان غیر معمولی مشاورت کے لیے لندن میں یکجا ہو رہا ہے، لندن یا جنیوا میں، دونوں جگہ پہ۔ اور زرداری نے آپ نے سن ہی لیا پچھلے دنوں کہ طبی مسائل کو بنیاد بنا کے اپنا دورہ چین جو منسوخ کر دیا تھا۔ اچھا ناظرین، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں آغاز میں ہی کہ نون لیگ کیا کرنے جا رہی ہے جنیوا اور لندن میں۔ اچھا ناظرین، اس میں ایک اصولی طور پہ جو بہت سارے لوگ اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ جنیوا پلان یا لندن پلان اب کیا ہے نون لیگ کا۔ موٹا تو یہ ہے کہ نون لیگ یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ انہی دنوں میں وہ بالکل الگ ہو کر کھیلے۔ کس سے؟ اپنے اتحادیوں سے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکومت الگ ہو کے کرے گی، بلکہ ان کا یہ مطالبہ ہے ان کو اقتدار سونپنے والوں سے کہ اب پیپلز پارٹی کو وہ اہمیت نہ دی جائے، کیونکہ انہوں نے نوشتہ دیوار یہ پڑھ لیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تبدیل کر کے بلاول صاحب کو لانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ بلاول صاحب جو ہے وہ کئی اور بڑے ملکوں جن کی طرف سے دباؤ آنے کا خطرہ ہے، شاید وہاں پہ ان کی لابنگ سٹرونگ ہے۔ یہ نون لیگ کا اپنا خیال ہے، میں اس کی تائید نہیں کر رہا۔ اچھا ناظرین، اس لیے اب نون لیگ یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ وہ الگ ہو کے کھیلیں گے، وہ اپنی وکٹ پہ کھیلیں گے، اور ان کا لب و لہجہ شاید مختلف ہو۔ یہ نون لیگ کی اپنی خواہش تو ہو سکتی ہے، نون لیگ کا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو میری طرف سے ایک بڑی نا ہے اس پہ، یہ ناممکن بات ہے۔ نون لیگ جو کچھ کر چکی ہے، اب اس کی یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، ٹرمپ کو جمہوریت دشمن کہنے والے بلاول نے ٹرمپ کو مبارکباد دینے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا۔ نون لیگ کی دوسرے درجے کی قیادت جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف کی گئی اپنی ٹویٹس اور بیانات سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کرنے میں مصروف ہے۔ حکمرانوں کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ ان پہ جیسے کوئی آسمان ٹوٹنے والا ہے۔ اس پس منظر میں آج پورا دن میں بھی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اپنے سورسز کے ذریعے یہ پتہ کروں کہ ٹرمپ کی فتح کے بعد حکومت کیا سوچ رہی ہے، اب امریکہ سے ڈیل کیسے کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں کی مت ماری جا چکی ہے اور وہ اپنا سوا ستیہ ناش کرنے کے مشن پہ ہے۔ حکمران خوش فہمی پر مبنی نئی حکمت عملی تشکیل دینا چاہتے ہیں، ذہن میں رہے۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ اس معاملے میں انہیں کافی حد تک پس پردہ قوتوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس پالیسی کے تحت جیل میں عمران خان اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں پر ظلم کی شدت میں اضافہ کر دیا جائے گا، جس پر امریکہ میں مقیم پاکستانی حرکت میں آئیں گے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان پر دباؤ بڑھائے گی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کی جائے۔ اس پر پاکستانی حکومت ڈٹ جائے گی، انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں، ڈٹ جائے گی اور امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر دے گی، جس کا حکومت کو دوہرا فائدہ ہوگا۔ ایک تو وہ یہ کہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا پڑے گا، اور دوسرا عوام میں یہ تاثر جائے گا کہ حکومت امریکی سامراج کے سامنے ڈٹ گئی ہے، جس سے نون لیگ کی عوامی ساکھ بہتر ہو جائے گی۔ یعنی جس چیز کا فائدہ آج تک پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے
وہ نون لیگ چھیننے کی کوشش کرے گی، اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو کیش کروانے کی کوشش کرے گی۔ وہ ایک تیر سے دراصل دو شکار کھیلنا چاہ رہی ہے نون لیگ، لیکن اس کا دور دور تک اس میں کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت نون لیگ اس سارے ماحول میں کچھ بھی کر گزرے، ایون وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گالیاں بھی دے دے اور کہیں کہ جی تہاڈی ایسی تیسی، اسی تہاڈے نال نبڑ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو بھی پاکستان کی عوام جو ہے وہ شہباز شریف، نواز شریف، نون لیگ کسی پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ آپ ایک لمبی سی آپ ایک موڑ کے تو پھر ایسی پیچیدہ سی پالیسی اپنائیں، امپاسبل ہے کہ آپ لوگوں کے، عوام کے جو زخموں پہ مرہم رکھ سکنا تو دور کی بات ہے، آپ ان کے دل جیت سکیں، جیسے جو آپ کا مقصد لگ رہا ہے اس ساری صورتحال سے، اگر آپ اس پالیسی کو گو ایڈ دیتے ہیں۔ اچھا، حکومتی حلقوں میں ایک اور تجویز بھی ناظرین اس پر بھی بڑا سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالتے ہی ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مشرق وسطیٰ اور غزہ میں جنگ بندی کا ہوگا، اور ٹرمپ اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے یہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان سمیت مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں۔ اگر ٹرمپ نے پاکستان پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تو اس وقت ٹرمپ کے سامنے پھر یہ ڈیل کی جائے گی ٹرمپ کے ساتھ کہ پاکستان اسرائیل کو اس صورت میں تسلیم کر سکتا ہے یا پیش رفت کر سکتا ہے اگر ٹرمپ پاکستان کے اندرونی معاملات بالخصوص عمران خان کی رہائی کے معاملے سے خود کو الگ رکھنے کی یقین دہانی کروا دے۔ اگر ایسا ہوا تو عمران خان کی دشمنی میں میرا خیال ہے کہ ملک کی نظریاتی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا، اور حکمران دیوانگی کے عالم میں نہ جانے اب کیا کیا سوچ رہے ہیں، دیکھتے جائیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں صرف پی ٹی آئی ناظرین واحد جماعت تھی جس نے کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت ہی نہیں کی، بلکہ اس کے لیے امریکہ میں اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کیا، اور اپنی اس ناکامی پر حکمران جو ہے وہ انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں۔ حکمران اس سوچ میں ہیں کہ جیسے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ عمران خان سے خوش نہیں ہے، اگر اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو اسے ہٹانا ہوگا۔ اب اگر صدر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جمہوریت بحال کرو اور خان کو رہا کرو تو پھر کیا بنے گا؟ دنیا کی واحد سپر پاور سے متھا لگانے کی خواہش جو ہے اپنی جگہ، مگر حقیقت میں ایسا تقریباً ناممکنات میں سے شامل ہے۔ اس لیے حکمرانوں نے ایک اور ونڈو آف اپرچونٹی بھی کھول لی ہے۔ اچھا ناظرین، ذرائع کے مطابق ٹرمپ کی فتح کا اعلان ہوتے ہی وہ ونڈو آف اپرچونٹی کیا ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ حکومت میں شامل ایک انتہائی اہم شخصیت نے پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری سے رابطہ کیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس رابطے میں حکومت کی جانب سے تلخیاں کم کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے، اور یہ خبر کہیں اور سے آئی تھی تو میں نے براہ راست زلفی بخاری صاحب سے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اور وہ دونوں باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں زلفی بخاری صاحب۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر سے لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں، طاقتور لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ وہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرا وہ اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ جنوری کے وسط میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد واشنگٹن جائیں گے، جہاں وہ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ارکان، ٹرمپ کی بیٹی، داماد اور دیگر اہم لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پہ بات کریں گے۔ جنگ کے مطابق ٹرمپ کی بیٹی اور ان کے داماد زلفی بخاری کے دوستوں میں شامل ہیں۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیم کے کئی ارکان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو عدالتوں سے سنائی گئی سزاؤں پر ان کے ساتھ تشویش کا اظہار کر چکے۔ اب زلفی بخاری کے ساتھ یہ خصوصی گفتگو جو ہے یہ انصار عباسی صاحب نے کی ہے۔ جنگ اخبار نے اسے نمایاں سرخی کے ساتھ فرنٹ پیج پہ شائع کیا ہے۔ یہ وہی اخبار ہے جس نے امریکی الیکشن سے ایک روز قبل کیملا ہیرس کی جیت کا تقریباً اعلان کر دیا تھا۔
ناظرین اسے کہتے ہیں بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے. اچھا, ٹرمپ کی فتح کے بعد نون لیگیوں کی حالت جو ہے ناظرین وہ بہت بری ہے, چوک میں رکھی ہوئی ڈھولکی کی طرح ہوئی ہے, جہاں سے جو بھی گزرتا ہے وہ پولی پولی بجا کے گزر جاتا ہے. اور نون لیگ کے بارے میں جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اپنی پالیسی, ایک میجر پالیسی شفٹ کرنے کے لیے آپس میں گفت و شنید بھی کر رہی ہے. ٹرمپ کی جیت کے فوراً بعد پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا واریئرز نے نون لیگی قائدین کی ٹرمپ کے خلاف ہونے والی ٹویٹس اور بیانات کو سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا. اب پی ٹی آئی کارکنوں کی چالاکی کہیں یا جو بھی کہیں کہ انہوں نے ٹرمپ کی جیت کے ساتھ ہی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نون لیگی لیڈروں نے اپنے ٹرمپ مخالف پرانے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے شروع کر دیے ہیں, جس پر نون لیگی لیڈر اب شش و پنج میں پڑ گئے ہیں. ان سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ کیا کریں, کیونکہ ابھی تک جن رہنماؤں نے پی ٹی آئی مخالف ٹویٹ ڈیلیٹ کیے ہیں وہ پاکستانیوں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں, اور جنہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیے وہ ٹرمپ کے سامنے ذلیل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. بلکہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے والے بھی رسوائی سے بچ نہیں پائیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے ڈیلیٹ کیے گئے ٹویٹس کے جو سکرین شاٹ ہے وہ محفوظ کیے ہوئے ہیں, اور چٹخارے اور مزے لے لے کے وہ ان ٹویٹس کو شیئر کر رہے ہیں, بلکہ دوبارہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں یہ جو سارا ملبہ ہے اکٹھا کر کے نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ ان کی فیملی کے ہر بندے کو, ان کی پارٹی کے ہر بندے کو دکھائے جائیں گے, ان کی میز پہ ان ٹویٹس کا ڈھیر لگا دیا جائے گا. اس معاملے میں نون لیگی اور پیپلز پارٹی رہنماؤں نے ان کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ یہ انہوں نے ان بیانات کا باقاعدہ پی ٹی آئی والوں نے انگلش میں ٹرانسکرپٹ بنا کے فیصلہ کر لیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ٹرمپ فیملی کے سامنے سب کچھ لے کے جائیں گے, انگریزی میں ترجمہ کر کے پوری ایک پریزنٹیشن بنا کے ان کے سامنے پیش کریں گے. اچھا ناظرین, میں بار بار کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو میں خواجہ آصف صاحب کا ذکر نہ لے کے آؤں, لیکن خواجہ صاحب ہیں کہ وہ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے, تو لا محالہ ان کا ذکر آ جاتا ہے. آج انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے اور بڑی عجیب و غریب ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ادھر سے فون آئے گا اور ادھر سے ہم چھوڑ دیں گے, عمران خان کو چھوڑ دیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایٹمی دھماکوں کے موقع پہ $5 ارب کی آفر ٹھکرا دی تھی میرے نواز شریف صاحب نے. خواجہ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسے نازک اور حساس معاملات پہ ٹویٹر نہ کریں, باقی لوگوں کو ٹویٹنے دیا کریں, آپ نہ ٹویٹا کریں. آپ جب بھی ٹویٹتے ہیں عجیب و غریب ہی ٹویٹتے ہیں, پھر آپ کا ریکارڈ لگتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ جو آپ نے آج یہ بیان داغ دیا ہے کہ جی ہمیں 5, اس پہ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ خواجہ صاحب کہ آپ کے لیڈر کو جو $5 ارب آفر کیے گئے تھے, اگر کیے بھی گئے تھے تو وہ ملک کو دینے تھے, وہ ملک کو آفر کیے گئے تھے, وہ قومی خزانے کو آفر کیے گئے تھے. اگر $5 ارب کی جگہ $5 لاکھ براہ راست میاں صاحب کو آفر کیے جاتے تو پھر شاید نتیجہ کچھ اور نکلتا. خواجہ صاحب یہ بات ذہن میں رکھیں. پھر کہ آپ کے ایک نہیں درجنوں بیانات ہیں, مطلب وہ آپ نے ہی فرمایا تھا نا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکی وینٹیلیٹر پہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم میں بڑی جرت آ گئی ہے, ہم $5 ارب ٹھکرا چکے ہیں, تو ہم آپ کیوں دھمکیوں میں آئیں گے کسی کے. حضور والا وینٹیلیٹر والا بیان ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. آپ نے کس منہ سے آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟ پھر آپ, ہاں مجھے یاد آ گیا, آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ امریکی پائپ لائن میں جو واحد رکاوٹ ہے وہ امریکی دباؤ ہے. حضور والا آپ کے بیانات آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ کے کسی کوئی بیان بھی آپ کے عمل کا ساتھ نہیں دیتا. آپ کے قول و فعل میں زمین آسمان کا تضاد ہے. نون لیگ میں اگر دیکھا جائے تو شریف فیملی کے بعد اگر کسی کے قول و فعل میں تضاد ہے تو وہ آپ ہیں. آپ بیان اتنے سیریس موضوعات پہ نہ دیا کریں. پھر فرض کریں کہ اگر نہیں ہے معاملہ, اگر آپ کو ڈر خوف نہیں ہے, تو پھر آپ یہ ساری آپ کے لیڈران, آپ کے ساتھی جو ہیں وہ ٹویٹس کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہیں, اپنے بیانات کیوں مٹا رہے ہیں؟ وہ مٹنے والے نہیں ہیں, آپ مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ کال آئے گی اور ہم کال پہ چھوڑ دیں گے. تو حضور والا خواجہ صاحب دا گریٹ
یہ کال اگر آئے گی بھی نا تو آپ کو تھوڑا آنی ہے، آپ کو تھوڑا آنی ہے، آپ کو نہیں آنی. یہ کال ان کو آئے گی جن کو الیکشن ہارنے کے بعد آپ کال کیا کرتے ہیں. ذہن میں رکھیں. اچھا پھر یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا، بڑی جرأت دکھائی تھی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے مجھے وہ انٹرویوز یاد آ جاتے ہیں. درجنوں بہت ہی معزز شخصیات نے اپنی کتابوں میں، اپنے انٹرویوز میں بار بار ذکر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب تو ایٹمی دھماکے کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ بلکہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ تو ڈیل کر رہے تھے، وہ تو پیسوں کا لین دین کرنا چاہ رہے تھے، وہ تو سودا نہیں بن رہا تھا امریکہ سے جس پہ آپ $5 ارب کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر قدیر مرحوم نے کہا تھا کہ نواز شریف یہ کر رہے تھے. اور ساری شخصیات، مجید نظامی اور پتہ نہیں کن کن نے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، درجنوں میں انٹرویوز اور کتابیں پڑھ چکا ہوں جن میں یہ بات کہی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب تو تیار تھے کہ کوئی بہانہ ملے، لیکن پوری قوم کی گچی، جو پوری قوم نے میاں صاحب کی گچی پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے، ساروں نے، پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی، ناممکن تھا کہ وہ اس وقت یہ نہ کرتے. اس لیے پلیز آپ یہ کام نہ کیا کریں میاں صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ صاحب آپ کو نا اصل میں جب یہ بیان آپ داغتے ہیں نا اس طرح کے، تو آپ پکڑے بہت جلدی جاتے ہیں اپنے سابقہ بیانات کی روشنی میں. یا تو آپ اپنے سابقہ بیانات گھر چھوڑ کے جایا کریں، اپنے ٹویٹس، اپنے بیانات، اسمبلی کے فلور پہ اپنی تقریریں، وہ کہیں گھر چھوڑ کے جایا کریں، پھر شاید آپ نہ پکڑے جائیں. وہ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ ایک جو بندہ ہوتا ہے وہ بیچارہ گھر میں جب بھی وہ اکیلا ہوتا ہے تو بیوی فون کرتی ہے کہ کہاں پہ ہو، بندہ کہتا ہے میں گھر پہ ہوں. کہتے نہیں، بیوی کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم گھر پہ ہو. اچھا تم مجھے اگر گھر پہ ہو تو مجھے یقین دلانے کے لیے کہ تم گھر پہ ہو تم جوسر گرائنڈر چلا کے دکھاؤ. تو وہ جوسر گرائنڈر چلا کے دکھاتا ہے شوہر، کھرر، تو پھر اس کو یقین آ جاتا ہے بیوی کو. تو بیوی کو جب بھی یہ یقین کرنا ہوتا ہے کہ یہ گھر پہ ہے تو وہ یہی فرمائش کرتی ہے کہ جوسر گرائنڈر چلا کے دکھاؤ. ایک دن بیوی کو ذرا زیادہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی چکر ہے، تو بیوی گھر پہنچ جاتی ہے. تو بیوی گھر پہنچتی ہے تو گھر پہ تالا لگا ہوتا ہے. تو وہ ہمسائے سے پوچھتی ہے کہ یہ کہاں گیا ہے، میرا شوہر کہاں گیا ہے. کہتے ہیں جی ابھی وہ باہر نکلے ہیں، ساتھ ان کے جوسر گرائنڈر تھا. تو بھائی جان آپ بھی جوسر گرائنڈر ساتھ لے کے جایا کریں، پھر نہیں پکڑے جائیں. اچھا ناظرین، امریکہ میں ٹرمپ کی جیت سے پوری دنیا میں ایک سبق تو یہ گیا ہے کہ دنیا بھر میں روایتی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کمزور نہیں ہو رہی بلکہ ختم ہو رہی ہے. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ روایتی میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک ہو یا پرنٹ، وہ اپنی افادیت اور تاثیر کھو بیٹھا. اس کا ایک مظاہرہ تو ہم نے اپنے ملک میں عام انتخابات کے موقع پہ دیکھا. امریکہ میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ پورے روایتی میڈیا کی مخالفت کے باوجود ٹرمپ نے میدان مار لیا. اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ٹرمپ کے ساتھ سوشل میڈیا کھڑا تھا. صرف ایک ایکس یعنی ٹویٹر نے امریکہ کے صدیوں کا تجربہ رکھنے والے میڈیا کے، پرنٹ میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کا نہایت عمدگی سے استعمال کیا، ٹارگیٹڈ کیمپین کی. اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں کا ووٹ لینے کے لیے ٹرمپ نے اپنی کیمپین میں اپنے ساتھ عمران خان کی فوٹو کا استعمال کیا. یعنی ٹرمپ نے پاکستانی امریکنز کو انتخابی مہم میں یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ ٹرمپ کو نہیں عمران خان کو ووٹ دیں گے. اور روایتی میڈیا کی سانسیں پہلے ہی اکھڑی ہوئی تھی اور ٹرمپ کی کامیابی نے تو اس کے کفن میں آخری کیل بھی ٹھونک دی ہے. اب روایتی میڈیا پہ انحصار کرنے والے اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے. اچھا ناظرین، آخر میں کچھ بات ہو جائے ڈیل کا شور مچانے والوں کی، جو گزشتہ 2 سال سے ہر دوسرے ہفتے ڈیل کا چورن بیچنے لگتے ہیں. ٹرمپ کی فتح کے بعد ایک بار پھر وہ نئی بوتل میں پرانی شراب لے کے آ گئے. عمران خان نے اڈیالہ سے انہیں ایک بار پھر بھرپور جواب دے دیا. جب بھی ڈیل کا شور جو ہے وہ زور پکڑنے لگتا ہے تو اڈیالے کا شیر باہر آ کے دھاڑتا ہے، سارا ڈیل کا چورن جو ہے وہ ہوا میں اڑا کے رکھ دیتا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے. عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے. ملک کے میڈیا پہ اس وقت مکمل سینسرشپ ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے اخبار دیکھے ہیں، ان میں میرا نام تک نہیں ہے.
میرا بیان نہیں چھپتا۔ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پہ قبضہ کر لیا اور جو مرضی ناانصافیاں اور ظلم کر لیں یہ لوگ، اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کے ان کی مینڈیٹ چوری کرنے میں مدد کی ہے۔ انہوں نے جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی اس غیر آئینی پارلیمنٹ، غیر آئینی صدر، غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی گئی ہیں۔ اور اس قانون سازی کا مقصد جو ہے وہ صرف پاکستان کی عوام کے حقوق کو سلب کرنا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں بس زبان فیض آج کی آخری بات، سننے کو بھیڑ ہے سر محشر لگی ہوئی، سننے کو بھیڑ ہے سر محشر لگی ہوئی، تہمت تمہارے عشق کی ہم پر لگی ہوئی، تہمت تمہارے عشق کی ہم پر لگی ہوئی، رندوں کے دم سے آتش میں کے بغیر بھی، رندوں کے دم سے آتش میں کے بغیر بھی، ہے میں کدے میں آگ برابر لگی ہوئی، ہے میں کدے میں آگ برابر لگی ہوئی، آباد کر کے شہر خموشاں ہر ایک سو، آباد کر کے شہر خموشاں ہر ایک سو، کس کھوج میں ہے تیغ ستم گر لگی ہوئی، کس کھوج میں ہے تیغ ستم گر لگی ہوئی۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔